تصور کریں کہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی ہاں، کوئی شکاری، کوئی بھوت یا چڑیل نہیں، بلکہ انسان کا غرور ہے۔ آج ہم جس لڑکے کی بات کرنے جا رہے ہیں، اس نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور آج اس کا نام و نشان تک اس دنیا میں نہیں ہے۔ بچہ ہے تو زمین پر صرف ایک جلا ہوا سیاہ نشان۔ اس نے ایسا کیا کیا؟ کہیں وہی غلطی آپ تو نہیں کر رہے؟ ایک دور انجان شہر کے مسافات میں ایک گاؤں آباد تھا، جس کا نام تھا خاموش نگر۔ دن کے وقت یہ گاؤں کسی عام سے گاؤں کی طرح ہرا بھرا پرسکون دکھائی دیتا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ، گلیوں میں بھاگتے دوڑتے بچے، چوپالوں پر بیٹھے ہوئے بزرگ۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور مٹیلی سی شام سیاہ رات میں بدلتی، خاموش نگر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی، ایسے جیسے کہ وہ ویران جگہ ہو جہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ یہاں کے لوگ رات کے وقت گاؤں کے مغربی سرے پر واقع اس پرانے کھردرے پہاڑ کی طرف جانے سے کتراتے تھے۔ مقامی لوگوں میں صدیوں سے ایک خوفناک کہانی سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے تیسرے پہر جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک سیاہ بکری نمودار ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام سی بکری نہیں تھی۔ اس گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں آگ جیسی چمک تھی، اور اس کے کھروں کی آواز زمین پر نہیں بلکہ سیدھا انسان کے دماغ میں گونجتی تھی۔ اور سب سے خوفناک عجیب بات یہ تھی کہ جو بھی سیاہ بکری کو دیکھ لیتا تھا کہ وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا تھا۔ اس کی روح پر ایک ایسا سایہ پڑ جاتا جو اسے آہستہ آہستہ اندر سے کھا جاتا۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر نئی نسل، اسے محض ایک وہم، ایک پرانی لوک کہانی یا بچوں کو ڈرانے کا بہانہ سمجھتے تھے۔ مگر گاؤں کے وہ بوڑھے جن کے چہروں پر وقت نے نشان چھوڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کہانی نہیں ہے، صرف اس کے پیچھے کوئی بھیانک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ پھر اسی گاؤں میں ایک نئے لڑکے کی آمد ہوئی۔ اس کا نام علی تھا۔ علی شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ ذہین تھا، منطق یعنی لاجک پر یقین رکھتا تھا۔ وہ چیزوں کو سائنس کی عینک سے دیکھنے کا عادی تھا۔ وہ دیکھنے میں پرکشش تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک بہت بڑی خطرناک خامی تھی: بے پناہ غرور، اپنی قابلیت پر، اپنی تعلیم پر غرور۔ وہ گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کو جاہل قرار دیتا، ان کی باتوں کو دقیانوسی سمجھتا تھا۔ جب بھی چوپال میں سیاہ بکری کا ذکر چھڑتا، علی کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ سینہ تان کر کہتا، یہ سب کہانیاں ہیں بابا جی، آپ لوگ آج بھی ان پرانی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ حقیقت کچھ نہیں ہوتی، جو چیز سائنس ثابت نہ کر سکے وہ بس آپ کے دماغ کا فطور ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بابا فضل نے اسے کئی بار نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا علی، علم بڑی طاقت ہے، مگر غرور اس طاقت کو زہر بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور جو چیز نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ ان پہاڑوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ مگر علی کہاں سننے والا تھا؟ اس کے نزدیک تو یہ ایک نفسیاتی وہم تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ تو ان سب سے پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے، وہ ایک نہ ایک دن اس نام و نہاد سیاہ بکری کا پردہ چاک کر کے ان لوگوں کو ان کی کم عقلی کا احساس ضرور دلائے گا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول بننے والا تھا۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی۔ سردیوں کی شروعات تھی اور ہوائیں ہڈیوں تک پہنچ رہی تھیں، ٹھنڈی ہوائیں جیسے جسم کو چیر رہی ہوں۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ آج کی رات اس پہاڑ پر جائے گا اور ثابت کرے گا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں ایک ٹارچ پکڑے غرور سے سر اٹھائے پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ بستی سے دور ہوتا جا رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی مدھم پڑنے لگی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر اچانک چلتی ہوئی ہوا بالکل رک گئی۔ یہ ایک غیر فطرتی خاموشی تھی، جیسے کہ موت جیسی خاموشی۔ درختوں کے پتے تک ہلنا بند ہو گئے تھے۔ علی کے قدموں کے نیچے ٹوٹنے والے سوکھے پتوں کی آواز اس خاموشی میں کسی دھماکے جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، مگر اس کا غرور
ابھی بھی اس کے خوف پر حاوی تھا۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی ہاں خود کلامی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر چٹان کے اوپر پڑی۔ اندھیرے کو چیرتی ہوئی دو سرخ دہکتی ہوئی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ وہ ایک سیاہ بکری تھی، لیکن علی کی ٹانگوں کی جان اس وقت نکل گئی جب اس نے غور سے دیکھا کہ وہ بکری زمین پر کھڑی ہی نہیں تھی۔ جی، وہ زمین پر کھڑی نہیں بلکہ زمین سے اوپر ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کی جلد اتنی سیاہ تھی کہ ٹارچ کی روشنی اس میں جذب ہو رہی تھی۔ علی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اس کا سائنسی دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے اب انکاری تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر زبردستی ایک طنزیہ ہنسی لانے کی کوشش کی اور بولا، یہ بھی کوئی دھوکہ ہوا، میری آنکھوں کا وہم ہے، یا شاید اندھیرے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے دماغ کو بہت سے بہانے دیے۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگلے ہی لمحے بکری وہاں سے غائب ہو گئی۔ پلک جھپکتے ہی علی نے سکون کا سانس لیا۔ ایسے لگا اس کا دماغ اس سے کھیل رہا تھا، لیکن تبھی اس کے بالکل کان کے قریب ایک انتہائی سرد آواز آئی، غیر انسانی آواز ابھری جس نے اس کے خون کو جما دیا۔ تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ علی پیچھے ہٹا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف گیا۔ اگلی صبح جب علی کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، لیکن اس سب سے خوفناک چیز وہ تھی جو اس کے ہاتھ کی پشت پر ابھری تھی، ایک عجیب سا سیاہ رنگ کا نشان جو کسی جلے ہوئے زخم جیسا لگتا تھا، مگر اس میں کوئی درد نہیں تھا۔ گاؤں والے نے جب اس کی حالت دیکھی اور اس کے ہاتھ پر وہ نشان دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ بابا فضل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، علی بیٹا، تو نے رات کو اس کی حد پار کی ہے۔ یہ نشان اس بات کی گواہی ہے کہ تو نے اسے چیلنج کیا ہے۔ جا کر اس پہاڑ کی مٹی سے معافی مانگ لے، شاید تیری جان بچ جائے۔ لیکن علی اب بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا۔ وہ کیسے مان لیتا کہ گاؤں کے لوگ سچ کہہ رہے تھے اور اس کی سائنس کی منطق غلط تھی؟ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، ڈر سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چلایا، یہ ایک معمولی سی الرجی ہے، جنگل میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہوگا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن راتیں اب علی کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ اس کی نفسیات تباہ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا اس کے کمرے کا درجہ حرارت گر جاتا۔ اسے اپنے بستر کے ارد گرد کھروں کی آوازیں سنائی دیتی۔ بند کمرے میں اسے سرخ آنکھیں گھورتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ جاگتا تو اسے لگتا کمرے میں کوئی کالا سایہ کھڑا ہے۔ اس کا دماغ حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کرنا بھول گیا۔ وہ رات بھر جاگتا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے چیختا، مگر صبح ہوتے ہی اسے پھر اپنا جھوٹ اور اپنا مغرور چہرہ پہن لیتا۔ تیسری رات علی کے اندر کا ڈر، اس کا غرور آپس میں بری طرح ٹکرا رہے تھے۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ دوبارہ اس پہاڑ پر چلا گیا، اپنے ڈر کا سامنا کیا۔ اس کا تکبر کہہ رہا تھا کہ اگر آج تم نے ہار مان لی تو اس کا سارا علم مٹی میں مل جائے گا۔ آدھی رات کے وقت وہ دوبارہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، لیکن آج کی رات مختلف تھی۔ آج کوئی خاموشی نہیں تھی، بلکہ آج ہوائیں چیخ رہی تھی۔ علی نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ وہاں ایک نہیں بلکہ 10 سیاہ بکریاں کھڑی تھیں۔ وہ سب ایک دائرے میں کھڑی تھی اور ان سب کی چمکتی ہوئی دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں سیدھا علی کو گھور رہی تھی۔ ان کی نظروں میں جانوروں والا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک شیطانی سمجھداری تھی۔ علی کے قدم زمین میں گر کے اس کا سارا تکبر، ساری منطق، سارا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ پلٹ کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اچانک زمین بری طرح کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے پہاڑ سانس لے رہا ہو، اور پھر ان 10 بکریوں کے بیچ میں سے ایک آواز گونجی، خوفناک آواز ابھری۔ یہ آواز صرف کانوں میں نہیں بلکہ علی کے روح میں اتر رہی تھی۔ غرور کرنے والا ہمیشہ سب سے پہلے اندھیرے میں گرتا ہے۔ تو نے حقیقت کو جھٹلایا تھا، اب حقیقت تجھے نگل لے گی۔ علی نے چیختے ہوئے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگ رہا تھا، درختوں سے ٹکرا رہا تھا، کانٹے اس کے کپڑے پھاڑ رہے تھے، مگر راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، ایسے جیسے زمین بڑھتی ہی چلی جا رہی ہو۔
اسے لگا جیسے جنگل اپنی شکل بدل لی ہو۔ وہ جس طرف بھی جاتا سامنے وہی سیاہ 10 بکریاں کھڑی ہوتی۔ اس کا راستہ، اس کی دنیا، سب کچھ بند ہو چکا تھا۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور اس نے روتے ہوئے پہلی بار اپنے غرور کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا۔ مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے کالے سائے اس کی طرف بڑھنے لگے اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ سب کچھ مکمل سناٹے میں ڈوب گیا۔ اگلی صبح سورج حسب معمول نکلا۔ گاؤں والوں اپنی روٹین کے مطابق جاگے۔ خاموش نگر کی فضاؤں میں پرندے چہچہا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاؤں محفوظ تھا مگر علی غائب تھا۔ گاؤں والے اسے ہر جگہ تلاش کیا۔ اس کا کمرہ خالی تھا۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ کے دامن پہ۔ علی تو وہاں نہیں تھا، لیکن زمین کی نرم مٹی پر ایک بڑا سا سیاہ جلا ہوا نشان موجود تھا، بالکل ویسا ہی نشان جیسا علی کے ہاتھ پر تھا۔ اور اس نشان کے بالکل پاس مٹی پر کسی نے کھردری انگلیوں سے ایک لائن لکھی ہوئی تھی: جو حقیقت کو اپنے غرور سے جھٹلاتا ہے وہ آخر میں خود ایک کہانی بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی کو آج تک معلوم نہیں کہ علی کو وہ زمین نگل گئی یا وہ سائے ساتھ لے گئے یا اس کا اپنا دماغ اسے کسی اندھے کھڈے میں گرا گیا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے اب علی کوئی انسان نہیں رہا، وہ بس ایک خوفناک مثال بن چکا ہے۔ دوستو، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہے جو ہم دیکھتے سمجھتے ہیں۔ جو انسان سچائی کو اپنے تکبر کی وجہ سے مذاق سمجھتا ہے، قدرت اس کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں غرور کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان اٹھایا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کیے ہوں تو سب ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اور اپنے اندر کے غرور کبھی خود پر حاوی مت ہونے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔